شکل ثانی جو ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کو بھی اچھی طرح ثابت نہیں کر سکے۔ اچھا، حدیث الثقلین کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ حدیث ثقلین پہ میں کام مکمل کر چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں ملک پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین ذاکر اہل بیت جناب علامہ آفتاب ملک جوادی صاحب حفظہ اللہ، ان کی لائبریری آیا ہوں، ان کے ادارے میں، اور جیسا کہ میں نے سن رکھا ہے اور آپ بھی دیکھیں گے ماشاءاللہ ایک علمی شخصیت ہے، مختلف کتابوں کی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور کتابوں کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت علم عطا کیا ہے۔ ایسے علماء کی آج ہمارے معاشروں کو ضرورت ہے کہ جو دین دوسروں تک پہنچائیں اور تحقیق کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو میں آج ان کی جو لائبریری ہے وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا، آپ تشریف لائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ خیر و عافیت ہے، ٹھیک ہے؟ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ آپ وقت دیتے ہیں اور آپ کے پاس ہم علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ اپنا وقت عنایت کرتے ہیں۔ اور دوستو، پہلے میں نے ایک پورا سیشن ریکارڈ کیا تھا حضرت کے ساتھ، اور آپ کی بڑی خواہش ہے آپ لوگوں کی اور اصرار بھی ہے کہ حضرت کے ساتھ ایک پورا سیشن ہونا چاہیے دوبارہ۔ انشاءاللہ حضرت سے میں نے وقت لے لیا ہے، جلد ہی ان کے ساتھ ریکارڈ کروں گا۔ ابھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ حضرت کہاں بیٹھ کر تحقیق کرتے ہیں اور ان کی لائبریری کس طرح سے ہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے، معلومات حاصل کریں گے کہ کتنی کتابیں ہیں ان کے پاس، اور ماشاءاللہ یہ اتنے جو حوالے یہ دیتے ہیں، فر آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، کس ٹائم مطالعہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے اپنا وقت، قیمتی وقت نکالا جی، اور ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ہمارے لیے سعادت ہے آپ کی تشریف آوری اور آپ کی خدمات، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ کتاب سب سے پہلے میرے ہاتھ میں یہیں پہ آ گئی، یہاں نیچے رکھی تھی، یہ کتاب ہے حضرت، یہ کتاب ذرا بتائیں گے آپ؟ یہ حدیث ثقلین ہے جی، مولانا محمد نافع مرحوم کی کتاب ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن بھی میرے پاس ہے، اور دوسرا ایڈیشن بھی ہے، اور تیسرا بھی ہے، تسلسل کے ساتھ جب چھپی ہے۔ تو پہلا ایڈیشن جو ہے یہ ہے میرے پاس، یہ انہوں نے اس کا میں نے جواب دے دیا ہے مکمل، اچھا، اور وہ پہلے قسطوں میں چھپتا رہا ہے، افکار عارف میں جو مجلہ لاہور سے نکلتا تھا، اس میں قسطوں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، وہ اس میں چھپا ہے، لیکن انشاءاللہ کتابی صورت میں بتائیں گے آپ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں؟ اس میں انہوں نے ایک تو اسناد پہ گفتگو کی ہے کہ حدیث ثقلین کی جو اسناد ہیں وہ اکثر ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ اب اس کا جواب آپ پیش کیا ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ یہ خود ہی حاشیے پہ اعتراف کرتے ہیں کہ حدیث ثقلین کی بعض اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں، مثلا مسند احمد ابن حنبل، سنن دارمی، صحیح مسلم، اور وغیرہ وغیرہ، جی وغیرہ وغیرہ، یہ حاشیے پہ خود لکھا ہے انہوں نے۔ صحیح۔ اور 2005 عیسوی میں میں جھنگ گیا تھا ان کو ملنے، تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ نے اسناد پر گفتگو کی ہے، اور پھر ان کا موقف یہ تھا کہ شکل ثانی جو ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کو بھی اچھی طرح ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ اس کی سندوں پر بھی میں نے گفتگو کی ہے کہ اس کی فنی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ بہرحال انہوں نے جو بھی مغالطے دیے ہیں راویوں پر، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اصول حدیث نہیں پڑھا، اس کتاب سے بھی پتہ چلتا ہے اور ان کی وہ تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصول حدیث کے قواعد اور ضابطوں سے بالکل نا آشنا تھے مولانا صاحب۔ تو
انہوں نے بہت سی صحیح و سند حدیث کو ضعیف کا. مثال کے طور پر مشکل الاثار امام طحاوی کی حسن درجے کی روایت ہے، وہاں سلسلہ سند میں اشتباہ ہو گیا ہے، یزید بن کثیر لکھا گیا ہے. انہوں نے کہا جی اس کی تو ہم نے یزید بن کثیر تمام کتب رجال میں دیکھا ہے، ہمیں کہیں اس کا نام و نشان نہیں ملا اور یہ ہے وہ ہے. تو بعد میں اعتراف کرتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہاں کثیر بن یزید ہے. تو یہ تو ہو سکتی ہے مطلب اغلاط جی لکھنے کی طرح، یعنی وہ تقدم تاخر ہوا ہے، ہو سکتا ہے. اور خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر جرح کر دی ہے. صحیح. اور ایک پورا انہوں نے 2 راویوں پر جرح کی ہے. بعد میں جب ان پر وہ آشکار ہوا کہ یہ تو دونوں راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، قابل وثوق ہیں، تو بعد میں اس مکمل یعنی آدھے صفحے کو غائب کر دیا، حذف کر دیا، اور پھر رجوع بھی نہیں کیا. یہاں لکھا بھی نہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں، مجھ سے تسامح ہو گیا ہے یا غلطی ہو گئی ہے، لہذا بعد میں نے جب تلاش کیا اور روات کو دیکھا ہے تو وہ ثقہ ہے، لیکن چپکے سے اس کو حذف کر دیا. تو بہرحال اس کا مدلل جواب جو ہے اچھا یہ تو سامنے آ گئی انشاءاللہ آ رہا ہے. پاس لائبریری میں کل کتنی کتابیں ہیں؟ یہ تقریباً 40,000 کم و بیش 40,000 کتب ہے جی، 40,000. اور اس میں ایسے ایسے نسخے میرے پاس موجود ہیں اور کہ طبع اول ہیں. بعد میں بعض وہ کتابیں ہیں جو بعد میں منص شہود پر نہیں ہوئی. اچھا میں نے دیکھا آپ کے پاس ایک کتاب کئی اس کے وہ ہیں. جی ہاں، متعدد میرے پاس نسخے ہیں، متعدد نسخے مطبوعہ. مثلا ایک لکھنؤ کا ہے، ایک کلکتہ کا ہے، ایک بمبئی کا ہے، اور بعض میں کچھ عبارات بھی حذف کی گئیں جبکہ دوسرے نسخے میں موجود ہیں. اور اسی طرح میرے پاس یعنی اولین منابع اور ماخذ ہیں. ماشاءاللہ. اچھا اہل سنت کی کتابیں وہ بھی ساتھ میں ہوں گی آپ کے پاس مطلب؟ جی ہاں، اہل سنت کی تمام کتابیں یعنی اہم مصادر ہیں جی جی اہم مہم جو مصادر اور ماخذ ہیں تقریباً سب میرے پاس موجود ہیں. اور اکثریت کتب کی طبع اولا ہیں، طبع اول ہے، مصر کی ہیں، کلکتہ کی ہیں، اور مختلف یعنی مسالک کی. اور اس کے بعد شیعہ کتابیں بھی کتب اربع، مثال کے طور پر اصول کافی میرے پاس جو سب سے پہلے ناول کشور لکھنؤ سے چھپی ہے، 1302 ہجری کا نسخہ. اچھا وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اس کے بعد کیا نام ہے، الکافی یعنی بما فرو، اصول و فرو مکمل الکافی جو چھپی ہے انڈیا میں، وہ بھی ہے میرے پاس. اس کے بعد من لا یازر الفقی المطبعۃ الجعفریہ لکھنؤ سے جو پہلا ایڈیشن چھپا وہ بھی ہے. اس کے بعد الاستبصار ہے، وہ بھی انڈیا میں چھپی، وہ بھی میرے پاس ہے. کیونکہ تہذیب الاحکام انڈیا میں چھپی نہیں، اس لیے اس کا ایران کا مطبوع قدیم نسخہ میرے پاس موجود ہے. اسی طرح کتب سیاستہ، بخاری کا محشہ مولانا احمد علی سہارنپوری صاحب کا جو انڈیا میں پہلا نسخہ چھپا ہے محشہ، وہ 1848 میں چھپا. سید سر سید احمد خان کے بھائی تھے سید عبد الغفور، ان کا مطبعۃ الاخبار تھا، وہاں سے یہ نسخہ چھپا محشہ جو پہلا چھپا ہے 1848 میں. اور دوسرا نسخہ جو چھپا ہے مطبع آمدی دہلی سے چھاپا تھا انہوں نے، وہ انہوں نے خود چھاپا تھا بعد میں. لیکن دوسری جو جلد ہے بخاری کی وہ 1271-72 میں پہلا ایڈیشن ہے محشہ جو ہے وہ آپ کے پاس؟ جی ہاں، وہ بھی ہے میرے پاس. کیا بات ہے. اور اس کے بعد سیاستہ کی تمام قدیم مطبوعات میرے کتب خانے میں موجود ہیں. صحیح، دکھائیں آپ ہمیں کتابیں. اسی طرح وہ نایاب کتابیں، کیونکہ ان میں یہ جہاں میں بیٹھتا ہوں یہاں پہ
جی جی یہ جگہ ہی نہیں رہی آپ یہ صرف دیکھا ہے آپ، یہ صرف چند کتابیں ہیں سمجھے. میرا کتب خانہ تقسیم ہے. اس سے اوپر والا کمرہ ہے وہ بھی کتابوں سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی قدیم کتابیں ہیں. اور اس کے بعد بڑا ہال ہے، انشاءاللہ ہم جائیں گے ادھر بھی جائیں گے. بہت ساری کتابیں ادھر پڑی ہیں. اس کے بعد میرے گھر میں 8 بڑی الماریاں ہیں. وہ اس میں جو کتابیں ہیں وہ باہمی جو رد، مثال کے طور پر شیعہ سنی یا مسالے کے جو مناظرانہ کتب جو ہیں فارسی میں، عربی میں، اردو میں، انڈیا سے یا دیگر ممالک سے جو چھپی ہیں وہ سب طبع اول ہے. صحیح. اور تقریباً سب موجود ہیں میرے پاس. تو یہ اتنی کتابیں آپ جمع کرتے ہیں، شوق ہے آپ کا؟ بس یہ مجھے شوق ہے اور میں نے جمع کرنے کا شوق تھا. اب تو خیر ہم بس یہ مشکل ہو گئی ہے، حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں. اور ایک کتاب میں نے 10 ہزار کی لی ہے، 12 ہزار کی لی ہے، 15 ہزار کی بھی لی ہے، قیمت سے بڑھ کر. جی ہاں، قیمت سے، کیونکہ اس کتاب کی اہمیت اور پھر اس کے مطبوعہ جو ہے اس کی طبع کا جو اس کا اہمیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے زیادہ قیمتیں ادا کی. صحیح صحیح. یہ کتاب کون سی ہے آپ نے؟ یہ کتاب السید کمال حیدری صاحب کی ہے، معالم الاسلام. جی ہاں، معالم الاسلام الاموی. اور ان کے دروس ہیں ادھر نا، یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں لیکچر. تو ان لیکچر کو ان کے جمع کیا گیا ہے اور ان کا موسوعہ بھی چھپ چکا ہے. وہ بھی کافی جلدوں میں موجود ہے. اچھا، حدیث الثقلین کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ حدیث ثقلین پہ میں کام مکمل کر چکا ہوں. بس آپ دعا کریں کہ وہ کتاب منظر عام پر آ جائے. اور میں نے اس میں فنی باتیں کی ہیں، اصول حدیث، قواعد حدیث کے تحت میں نے وہ ابحاث کو چھڑا ہے. اور بہرحال وہ انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی اور مستفید ہوں گے. جی اب وہ یہ تو چند کتابیں ہیں، ادھر چلتے ہیں کیونکہ میرا کتب خانہ منتشر ہے. صحیح. تو وہ وہیں چلتے ہیں. ہاں جی. یہ حضرت کا دوسرا کمرہ ہے جس میں کتابیں ہیں. آئی ہے جی. تو یہ بھی یہاں پر بھی کتابیں موجود ہیں. یہ بھی یہاں پر کل کتنی کتابیں ہیں آپ کیا؟ بہرحال یہ تو میں نے کوئی گنی نہیں ہے تقریباً جو ہے. اور بہرحال اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی. یہ سب ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سب ڈھیر نیچے کتابیں ہیں. اور یہ بخاری ہے وہ پرانی جو جی یہ ہے جی وہ بخاری، صحیح البخاری ما حاشیہ سہارنپوری. یہ اوپر لکھا ہوا ہے ان کا، ہاں جی، مقدمہ ہے. اور یہ ذرا یہ اندر سے بھی کھول کے دکھائیں گے حضرت؟ ہاں، اندر سے بھی دکھا دیتے ہیں، اندر سے بھی دکھا. یہ تو بہت پرانی ہے. جی یہ اصل قدیم نسخہ ہے جی. کوئی فرق دکھا ہے آپ کو اس میں نسخے میں اور وہ جو ابھی جو چھپتا ہے نسخہ؟ یہ لے لیں جی، یہ اس کا بہرحال اسی کا ہی فوٹو چھپ رہا ہے. ممکن ہے کوئی کمی بیشی احمد بن حنبل کی، یہ بھی پرانی ہو. جی مسند احمد بن حنبل، خیر وہ تو میرے پاس وہ سارے تبابل. یہ مانامہ الفرقان، یہ فائل ہے مولانا منظور نعمانی صاحب. یہ دکھائیے پوری فائل ہے آپ کے پاس؟ نہیں پوری نہیں ہے، بہرحال زیادہ فائلیں میرے پاس اس کی موجود ہیں. ادھر بھی کچھ پڑے ہیں اور کچھ وہ نیچے پڑے ہیں. اس طرح ان کی وہ ترتیب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بنے گی. اور امید ہے کہ ہم بڑے حال میں نہیں جی، اس کے لیے بہت بڑا حال چاہیے. اور اس میں بھی مخطوطے بھی ہیں، یہ مخطوطات ہیں کچھ، اور اسی طرح ادھر بھی مخطوطات پڑے ہیں. تو منتشر ہے بہرحال
صحیح، کتاب خانہ منتشر ہے. اس وجہ سے. اچھا جی. اچھا یہ حضرت کی تیسری لائبریری ہے. اس میں حضرت یہ بھی ذرا ہمیں دکھائیں گے آپ. یہ آئیں بسم اللہ شریف لائیں. یہ جی یہ سارے شرح فقہ قدیم. اکبر. جی ہاں یہ شرح فقہ اکبر مطبع حنفی کا نسخہ ہے 1269 کا. 1269. انڈیا کا سب سے پہلا ایڈیشن ہے یہ مطبع حنفی میں چھپی ہے یہ. اور یہ مطبع حنفی 1269. یہ شرح عقائد نصفی ہے. یہ بھی قدیم نسخہ ہے بہت قدیم نسخہ. برکات نصفی کا. ہاں جی جی صحیح. عمر نصفی یہ بھی قدیم ہے نسخہ بہت. اسی طرح یہ انوار اللغات علامہ وحید الزمان حیدرآبادی یہ بنگلور سے چھپا ہے پہلا ایڈیشن ہے. ان کا لغات الحدیث ہے آپ کے پاس؟ لغات الحدیث بھی ہے میرے پاس 4 جلد. ابھی والی میں سنا ہے لیکن ہاں جی جی انہوں نے اس کے پیش لفظ میں بھی یہ صراحت کی ہے کہ ہم نے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیٹ کی ہیں حذف کی ہیں. یہ کیوں کی انہوں نے؟ لیکن بہرحال انہوں نے خیانت کی ہے کیونکہ یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے تحریف کے زمرے میں آتا ہے. اگر مصنف خود اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کرے کوئی کتاب میں اضافہ کرے تو وہ اس زمرے میں نہیں آتا. ان کی زندگی کے بعد اب یہ جو کراچی سے چھپی ہے نور محمد والوں نے چھاپی تھی اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں حذف کی ہیں جو علامہ وحید الزمان حیدرآبادی نے اپنا نظریہ بیان کیا ہے کہ مترجم کہتا ہے وہ انہوں نے اکثر اس کو حذف کر دی ہے. حذف کر دیا. یا تو یہ بنگلور کی 4 جلدیں جو ہیں یہ قدیمی اور یہ پہلی ہے. دوسرا یہ کلکتے کا پہلا ایڈیشن ہے ادب کی کتاب ہے ادب میں ہے یہ. اور یہ حدیقۃ الافراح لإزاحۃ الاطراح یا وہ یمنی کی ہے جن کی وہ کتاب ہے نا نفحۃ الیمن ان کی کتاب ہے یہ. اچھا. اور یہ کلکتے کا ایڈیشن ہے بہت پرانا قدیم ایڈیشن ہے پہلا ایڈیشن ہے یہ. اور یہ غالباً اس پہ سنشات بھی لکھا ہوگا. صحیح. ہاں جی بہرحال بہت ہی قدیم اور پرانا ہے یہ. اسی طرح اور بھی کتابیں پہلے ہی ایڈیشن ہیں. زاد المعاد یہ بھی پرانی ہے ابن قیم کی. جی ہاں اس طرح کے مختلف نسخے یہ ہیں. یہ بخاری کی شروحات ہیں. یہ کون سی شرح ہے؟ یہ شرح عینی کی مختلف نہیں عینی کی وہ عمدۃ القاری نہیں ہے یہ ارشاد الساری ہے اور اس کے بعد تحفۃ الباری ہے شیخ الاسلام زکریا انصاری کی. اور حاشیے پہ صحیح مسلم ہے بما امام نبوی کے. ہاں جی یہ ارشاد الساری بھی ہے ساتھ. اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری جی تفسیر مظہری بھی پرانی ہے حیدرآباد دکن کی. اس کے بعد یہ بھی قدیمی ہے یہ بھی مدارک و تنزیل کی شرح ہے مولانا عبد الحق انڈیا کے تھے بہت بڑے عالم انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. جی اسی طرح اور بھی دہلوی کی. جی یہ بھی قدیم ہے آپ کے پاس؟ نہیں اس سے بھی زیادہ قدیم ہے کیونکہ پہلا ایڈیشن یہ چھپا ہے مطبع صدیقی بریلی سے مولانا محمد احسن نانوتوی انہوں نے یہ حاشیہ کیا نام ہے ان کا مختصر حاشیہ بھی ہے اور مطبع صدیقی بریلی سے پہلا ایڈیشن چھپا حجت اللہ البالغہ اور
دوسری جو کتاب تھی ان کی ازالت الخفا کا، وہ بھی انہوں نے شائع کیا تھا حاشیہ کے ساتھ، وہ بھی مطبع صدیقی بریلی سے غالباً 1286 ہجری میں چھپی ہیں۔ ازالت الخفا یہ تو اردو ہے، اردو ترجمہ ہے 2 جلدوں میں۔ شاہ ولی اللہ کے بارے میں اور میرے پاس ان کی مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب نے جو 1 جلد کا غالباً ترجمہ کیا تھا، وہ بھی میرے پاس اصل پڑی ہے انڈیا کی۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے شاہ ولی اللہ کے بارے میں؟ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کی جو تاریخ ہے 11ویں 12ویں صدی ہجری میں، یہ تھوڑی تکفیریت کی طرف تھی، یعنی بر صغیر میں جو فرقہ وارانہ یا ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی گئیں تو ابتدا ہوئی، لیکن جو فرنگی محلی کے علماء تھے وہ شیعہ سنی کبار علماء کے یعنی اساتذہ میں ان کا شمول۔ درس نظامی جو بنایا مولانا نظام الدین سہالوی رحمہ اللہ، اور انہوں نے اس کو ختم کیا ہے، کیونکہ جب شیعہ عالم مولانا سید دلدار علی غفران ماب نجف سے پڑھ کر آئے تھے تو انہوں نے بھی فرنگی محلی علماء نے یعنی جنہوں نے فنی کتابوں پر حاشیے لکھے اور فقہ میں فن میں بہت بڑا کام کیا ہے، تو انہوں نے آ کر مولانا سید دلدار علی صاحب جب نجف سے پڑھ کر آئے تو انہوں نے دستار بندی کی ان کی، اور بڑا اچھا یعنی دو اسکول آف تھاٹ تھے، ایک تھا شاہ ولی اللہ کا اور ایک تھا فرنگی محلی، وہ معتدل ہے وہ اور یہ ذرا تکفیریت یہاں سے نکلی، لیکن یہ ذرا غلبہ تو اسی کے پاس ہے نا، متشدد ہے کیونکہ ہند میں غلبہ تو اسی فکر کا ہے شاہ ولی اللہ کے لوگ۔ جی بالکل، کیونکہ اکثریت جذباتی ہے، تو اکثریت ہمیشہ جذبات کی طرف ہتھیار کا استعمال بھی کیا تحریک بالا کوٹ وغیرہ، اور اسی کا یہ وہ تسلسل ہے کہ جو آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے تکفیریت کا، یعنی تو بعد میں وہابی تحریک کو یہاں سے حوصلہ دیا انہوں نے، اور خود بھی یہ محرک بھی ہیں بر صغیر میں بالخصوص۔ صوفی یہ تصوف کو بھی تو مانتے ہیں، یہ تو ہاں تصوف تو وہ کشف اور مکاشفات اور فیوزات لکھے جو بریلوی بھی اس سے بھی آگے گئے، جی ہاں، لیکن ان میں تضاد ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب جو اپنے وہ اس میں جو کشف لکھتے ہیں، پھر بعد میں تفہیمات الہیہ میں اس کے برعکس ان کا یعنی عمل آتا ہے، تضاد ہے ان کی اس میں کشف میں۔ یہ اپنے والد کے بارے میں جو لکھتے ہیں، یا مولانا عبد الرحیم، جی مولانا عبد الرحیم، ان کی وہ کتاب ہے نا وہ عارفین، جی بالکل کیا نام ہے جی، وہ میرے پاس ہے، انفاس العارفین، میں حیران ہو گیا کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ جی بالکل، انفاس العارفین میں جو لکھا ہے وہ تو بالکل وہی نظریات ہیں، شرکیات بھی ہیں کچھ زیادہ، جی وہی جو اہل سنت بریلوی مکتب کے جو نظریات ہیں، جی اس میں تو وہی ہیں انفاس العارفین میں۔ تو اسی طرح ان کی کتابوں میں تبدیلیاں آتی آئی ہیں، تبدیلیاں ان میں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ کے پاس ساری ہیں یا صرف یہی والی ہے؟ جی میرے پاس یہ تو عباس علاقات کی، ہاں جی ہاں ان کی، جی ہاں بالکل محمود عباس، کیا نام تھا؟ علاقات، محمود عباس علاقات، ان کی سب کتابیں میرے پاس ہیں، سب، جی ہاں تقریباً ساری ہیں، انڈیا کی، مصر کی، جی ہاں۔ اس کے بعد ابقات ہے، یہ ابقات جو پہلا ایڈیشن ہے وہ بھی ہے میرے پاس، یہ جو پہلا ایڈیشن ہے یہ بھی ہے، اور اس کے بعد اس کو چھاپا گیا ہے
کراچی سے، المجلس العلمی، یہ تقریباً 1960 میں بعد میں عربی میں اس کو چھاپا گیا ہے جی، شائع کیا گیا ہے اس کو۔ بہرحال ان کی منصب امامت مطبع فاروقی دہلی والی بھی ہے میرے پاس، اور اس کا جو پہلا ترجمہ ہوا تھا برِ صغیر میں، سب سے پہلا ترجمہ اردو میں جو ہوا ہے وہ بھی ہے میرے پاس، ساتھ ایک کالم میں فارسی ہے اور ایک کالم میں اردو ہے، اور اس کے بعد ابقات کا جو پہلا ترجمہ آیا ہے حیدرآباد دکن سے چھپا ہے وہ بھی ہے میرے پاس ماشاءاللہ۔ متاعین سید جا ان کی دیگر کتب بھی میرے پاس یہ کون ساری سی ہیں۔ متاعین سید قطب یا صاحب رسول؟ ہاں، یہ شاہ قطب کے رد میں لکھی گئی ہے، شاہ قطب کے رد میں، ربیع بن ہادی عمیر مدخلی کی ہے، مکتبۃ الفرقان، غالباً مصر سے چھپی ہے یہ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جی، یہ اس میں یہ مسلم کا سب سے پہلا ترجمہ المعلم، ترجمہ و شرح صحیح مسلم، علامہ وحید الزمان کا پہلا ایڈیشن، تسہیل القاری، شرح صحیح بخاری، یہ جتنے بھی یہ لوگ بدلاؤ کر لیں آپ نے تو تین، سب رکھا ہوا ہے ان کا؟ جی ہاں سب میرے پاس، اور سنن ابن ماجہ کا بھی پہلا ترجمہ، اچھا، اور اسی طرح بہرحال انہی کا ہی ہے؟ باقی جی علامہ وحید الزمان کا ہے۔ نہیں تو اس آپ کے بعد یہ ساری ان کو کتابیں، بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے پھر تو آپ ان کو؟ جا لغات الحدیث یہ رہی؟ جی لغات الحدیث یہ بعد والا ایڈیشن ہے، یہ بھی پاکستان کا پہلا ایڈیشن ہے میرے پاس۔ کیا بات، نور محمد، ہاں جی نور محمد، یہ انہوں نے 4 جلدیں چھاپی ہیں۔ یہ ذرا دکھائیے گا اس میں، جی یہ مقدمہ، اس کی ذرا ذرا ہے بھائی صاحب، ہو یہ سب سے پرانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو پاکستان میں چھپا ہے پہلا بدلاؤ کرو گے یہاں رکھا ہوا، یہ اس کی تاریخ، کفایت المفتی، تاریخ شروع میں نہیں دی تاریخ حضرت، اس میں نہیں ہے میرا خیال ہے، کتنا یہ پرانا ہے؟ بہرحال پہلا ایڈیشن ہے جی، چمڑے کی جلد ہے اس کی، یہ دیکھیں نا جی جی یہ فرنٹ سے دیکھا جی فرنٹ سے، یہاں سے یہ ٹھیک ہے۔ بعد والے میں انہوں نے شاہ ولی اللہ کے رسائل یہ بھی چھپ چکا ہے، بڑے اچھے جی رسائل سنا ہے کہ بہت ساری جلدوں میں آ گئے ہیں، جمع کر رسائل آ گئے، 5 جلدوں میں آیا غالباً۔ ہاں اچھی بات ہے، یہ تو ہونا نفحات، چاہیے، چھپنا طبقات، چاہیے تھا جی سب اس میں میرے پاس تو الگ الگ ہیں لیکن سب انڈیا کے چھپے ہوئے ہیں، نہج البلاغہ اولین مفتی یہ مفتی محمد عبدہ، اور مفتی محمد عبدہ کا پہلا ایڈیشن بھی میرے پاس پڑا ہے، اچھا ہاں جی وہ گھر میں ہے، پہلا ایڈیشن جو سب سے پہلے چھپا ہے۔ بات ہے کیا، اور یہ کفایت المفتی بھی انڈیا کا ہے جو ان کے بیٹے نے چھاپا تھا، مفتی صاحب کے، یہ بھی ایڈیشن تبابل ہے، 9 جلدیں ہیں کفایت المفتی، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند یہ غالباً دوسرا ایڈیشن ہے، اس سے پہلا ایڈیشن بھی میرے پاس پڑا ہے، وہ ادھر ہے یہ اس پہ لکھا، یہ کس کی دوسرے لکھائی کمرے ہے؟ میں جی، یہ لکھائی کس کی ہے؟ یہ جو فتاوی دارالعلوم دیوبند کا چھپا ہوا ہے، تباول ہے ہے، اور نادر نہیں الایات نہیں، ہے، لہٰذا یہ بہرحال کسی لڑکے نے لکھ دیا ہے، طالب علم نے، یہ تباول نہیں ہے، بعد والا ہے، تباسانی ہے، تباول 1962 میں چھپا ہے جی، یہ تباسانی ہے، تبا ثالث ہے، تباسالس، ہاں جی تبا ثالث یہ لکھا ہے، تو تباسالس، لیکن دیوبند سے چھپا ہے، یا اسی طرح بس بہت ساری، یہ تفسیر کشاف ہے کلکتہ کی، اور یہ تفسیر ابن جریر طبری بھی ہے میرے پاس،
پرانا ایڈیشن جو ہے نا، فیض الباری ہے، یا فیض الباری بھی وہی پہلا ایڈیشن ہے، پہلا ایڈیشن، جی پہلا ایڈیشن انور شاہ فیض کا؟ جی جی انور شاہ صاحب کا، اچھا یہ انہوں نے قاہرہ سے چھپایا تھا. سنا ہے حضرت یہ ناگھیل الفاروق سے. میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے شبلی کی؟ نہیں، الفاروق میں کوئی تبدیلی بظاہر نہیں ہوئی، میرے پاس طبع اول بھی ہے، الفاروق کا پہلا ایڈیشن بھی ہے میرے پاس. صحیح صحیح، ہاں جی. ماشاءاللہ. مولانا شبلی نعمانی صاحب کی بھی ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے شبلی کا؟ ایڈیشن میرے پاس ہیں. شبلی کا مولانا شبلی نعمانی پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور کچھ یعنی تسامحات بھی ہیں. تسامحات ہیں، جی ہاں، انہوں نے تسامحات کیے ہیں. تعصب ہے ان میں؟ آپ نے دیکھا ان میں تعصب؟ بہرحال تعصب ظاہر ہے ان میں، کیونکہ فضا بھی ایسی تھی تو لیکن وہ تو بندہ لکھ جاتا ظاہر ہے. لیکن یہ ہے کہ لکھنے والے اچھے تھے، لکھنے والا ہے. اور ایک پوری ان کے اوپر جو رد لکھا ہوا ہے ایک شیعہ عالم کا، جی ہاں، وہ سیرت النبی کا رد ہے. سید اولاد حیدر فوق بالگرامی تھے، انہوں نے وہ اسوۃ الرسول کے نام سے 5 جلدیں، زخیم 5 جلدیں انڈیا سے چھپی ہیں، وہ بھی ہیں میرے پاس. لیکن دکھ یہ ہو رہا ہے، المیہ یہ ہے کہ لاہور سے اس کا وہ خلاصہ چھاپا گیا ہے 3 جلدوں میں اسوۃ الرسول کا، لیکن ناشر نے یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ اس کی تلخیص ہے. اب عام قارئین جو ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ 3 ہی جلدیں ہیں. اچھا میرے پاس 5 جلدیں آگا، لیکن کراچی سے چھپا تھا اس کا وہ عکس، لیکن وہ مکمل نہیں چھپی تھی، کچھ جلدیں چھپی تھیں اور چھوٹے سائز میں انہوں نے اس کو چھاپا. لیکن میں نے اس کی جتنا میں مطالعہ کرتا ہوں مجھے یہ لگا ہے کہ یہ شخص کا مطالعہ غصب کا ہے. جی ہاں، بہت مطالعہ تھا، شبلی سے مجھے بہت آگے نظر آتا ہے. جی آگے ہیں. اور انہوں نے 12 ائمہ پر بھی لکھا ہے، زخیم جلدیں لکھی ہیں. زیب عظیم حضرت امام حسین امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی لکھا، ہر امام پہ زخیم جلدیں. اور السراج المنیر ان کی وہ حضرت امیر المومنین پہ 2 جلدوں میں ہے. تو سیدہ فاطمۃ الزہرا پہ بھی لکھا، الزہرا بڑے سائز میں کتاب ہے، وہ بھی زخیم کتاب ہے. کمال ہے جی ہاں، کمال. میں مطالعہ بہت سامنے شبلی بہت مجھے ایسا مطالعہ، چھوٹا سا نا بالکل کونے میں نظر آیا مجھے شبلی. جی بالکل کہ یہ جو جس جگہ سے جا کے پکڑ رہے، میں نے وہ ہر جلد پہ دیکھتا گیا. ہاں نہیں، انہوں نے بڑی گرفت کی ہے جی ان کے مولانا شبلی کی جو ان کے اصول پہ. اچھا حضرت اصولوں پہ رد کیا. ہاں جی، کہ آپ نے حدیث کو اگر کہنا ماننا ہے کہ ہم حدیث سے لیں گے تو آپ کی حدیثوں میں تو یہ چیز بھی، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ انہوں نے الفاروق میں وہ جو روایت ہے حضرت اسلم ادوی والی، انہوں نے کہا جی وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے راویوں کا ہمیں پتہ نہیں چل سکا، حالانکہ وہ بخاری اور مسلم کے روات ہیں. اچھا ممکن ہے ان کی وہ ادھر رجال میں نہ ہو، ممکن ہے اس زمانے میں اتنا، اس زمانے میں اتنا وہ یہ رجال کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی. صحیح. تو یہ بھی تاریخ طبری ہے جی، طبع اول ہے. طبع اول، ہاں جی، طبع اس ٹائم چھپی ہے عربی کی. جی بالکل عربی میں، ماشاءاللہ، مصر سے. یہ عمدۃ القاری ہے قسطنطینیہ کی کا ایڈیشن ہے، قسطنطینیہ کا 11 جلدیں ہیں، مکمل ہیں. اور اسی طرح اور بھی بہت پرانی کتابیں ہیں. یہ بھی فیض الباری شرح بخاری ہے، مولانا انور شاہ، مولانا انور شاہ صاحب کی. یا اور بھی بہرحال بہت نادر چیزیں ہیں جی. یہ اصل لڑکوں نے لگائی ہیں کتابیں، جو ہیں وہ الٹی لگا دی ہیں، جلدی تھی ان کو. نہیں صحیح لگی ہوئی بالکل نہیں، یہ ان کے جو ہے نا یہ، اچھا ہاں یہ نیچے الٹا رکھ دیا. صحیح جی. اسی طرح اور بھی بہرحال بہت ساری نایاب کتابیں ہیں جی. قدیم ہے.
نہیں یہ اتنی قدیم نہیں ہے، یہ مصر کا ایڈیشن ہے اور اس کے حاشیے پہ الاستیاب ہے. اچھا جی ہاں، اس کا قدیم ایڈیشن کلکتہ سے چھپا تھا. جی ہاں، اس سے بھی پہلا مصر کا ایڈیشن میرے پاس پڑا ہے، اچھا. اس سے بھی پرانا جو ہے مجموعہ کتب و کلکتہ سے رسائل بھی احمد رضا خان جی ہاں، بریلوی. مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے وہ پہلے ایڈیشن جتنے بھی رسالے ماشاء چھپے نا وہ بھی ہیں میرے پاس، لیکن وہ بعد میں پھر فتاوی رضویہ میں آ گئے ہیں. جی ہاں، لیکن میرے پاس وہ پرانے ہیں. اب ٹھیک ہے، اسی ماشاء اللہ طرح حضرت. یہ جی ہاں، اسی طرح ادھر یہ تاریخ کامل ابن اسیر کا پرانا ایڈیشن ہے، 1301 ایک ہجری کا، 1300 کا. اور اسی طرح اور بھی ٹھیک ہے حضرت، جی ہاں، دیکھتے ہیں. ساری کتابیں ہیں جی. اصل اوپر بھی ہیں نا، گھر میں بھی ہیں. ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ نے دیکھا حضرت کی کتابوں جو لائبریری ہے. ماشاءاللہ پرانی لائبریری ہے، یہاں پر کتابیں ہیں، اور میں نے چاہا کہ حضرت کی لائبریری آپ لوگوں کے ساتھ شو کروں. علم سے محبت کرنا چاہیے، کتابوں کو ترویج اور فروغ دینا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل وہ علم کی طرف آئے، وہ سیکھیں اور ہم تحقیق کی جانب بڑھیں. جب ہم تحقیق کی جانب بڑھیں گے تو دوسروں کے بارے میں ہمارے جو سوالات ہیں اس میں ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، دوسروں کے ذہن دوسروں کے بارے میں نفرت نہیں ڈال سکتا، اور ہم صحیح ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے قرآن اور اہل بیت تک ہم انشاءاللہ پہنچیں گے، اور ہم امن و محبت اور بھائی چارے کی تعلیمات کو حاصل کر سکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پیار، محبت، بھائی چارے اور اخوت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.